سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر صلح کرنے کے بعد شرائط کے اوپر عمل کرتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہم کیوں اعتراض کریں؟ اس کے ساتھ امام حسن نے صلح کی ہے تو ہم کیوں کسی کے بارے میں کچھ کہیں؟ یہاں مغالطے کو دور کرو، شرائط کو پڑھو۔ شرائط کی طرف جاتے نہیں ہیں، شرائط کو پڑھتے نہیں ہیں اور شرائط کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان ایک شرط کو بھی پورا نہیں کیا گیا۔ یہی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ ہے، جس کے بعد جو سب سے خطرناک شرط جس کو نظر انداز کیا گیا وہ ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اس معاہدے میں ایک شرط یہ لگائی تھی کہ اپنے بعد ہرگز یزید کو خلافت تک آنے نہیں دیا جائے، بلکہ اگر میں زندہ رہوں گا تو میں خلافت پر آؤں گا، اور اگر میں نہ رہوں تو یہ حسن کے بھائی امام حسین کا حق ہوگا، اور اس پر دستخط کی ہے امیر شام نے۔ اب اسی شرط کو لے کر دیکھو کہ کیا یہ شرط پوری کی گئی، اور بہت ساری شرطیں جو ہیں وہ میں کسی وقت بیان کروں گا اور اہل سنت کی کتاب سے ہی بیان کروں گا۔ ہم وہ مناظرے والی بات کی طرف نہیں جانا چاہتے، صرف غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔ غلط فہمی جو پیدا کر دی گئی ہے کہ صلح چونکہ کی ہے لہٰذا ہم بھی ان کے بارے میں کچھ برا بھلا نہیں کہیں گے، اور نہ کہو برا بھلا، لیکن بہرحال قابل تعریف بھی اسے نہ سمجھا جائے کہ جو صلح کرنے کے بعد صلح کے معاہدے کو توڑے اور ایک بھی شرط پر عمل نہ کرے۔ اگر شرط پہ عمل کیا جاتا تو بہرحال ہر کوئی قابل تعریف ہی ہوتا۔ اتنی سی بات ہے، اس غلط فہمی کو یقیناً ہمارے جتنے دیکھنے والے ہیں انہوں نے دور کر لیا ہوگا، اور اس طرح نہ کہے کہ بس ایک وجہ ہے اور وہ وجہ یہی ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں آخری دنوں میں البتہ 1 سال یا 1.5 سال رسول اللہ کی حیات تھی، اس میں یہ آ کر کے مسلمان ہوئے تھے، تو بہرحال اب آپ وہ کچھ بھی کر لیں، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ اور تابعین کا قتل کر دیں اور علی کے ساتھ جنگ بھی کرے اور امام حسن کے ساتھ صلح کرے، صلح کے بعد تمام معاہدات کو توڑے، تمام شرائط کو پامال کرے، اور پھر امام حسن مجتبی کو شہید بھی کروائے، اور پھر امام حسین کے سامنے اپنے بیٹے کو ترجیح دے، اور پھر آپ ہم سے توقع رکھیں کہ ہم اہل بیت کے شیدائی اور رسول اسلام کے عاشق آل رسول کے اوپر ہونے والے ظلم کو نظر انداز کر کے اس کو بھی قابل تعریف سمجھ لیں۔ خدا کے لیے انصاف سے کام لیں، خوف خدا کریں۔ امید ہے انشاءاللہ یہ غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی۔ اس سلسلے میں میں آپ کے موقف سے نہیں میں بات کروں گا، کیونکہ بہرحال آپ اپنا موقف یقیناً جو بھی ہے وہ بیان کریں گے، لیکن میں صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ صلح نامے کے بعد، صلح ہونے کے بعد آیا معاویہ ابن ابو سفیان نے تاریخ میں، آپ گواہی دیں کیونکہ میں نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے اور تاریخ کا مطالعہ بھی آپ کے پاس ہے، کیا تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے صلح کی پابندی کی ہے؟ نہیں، تاریخ کی کسی کتاب میں کسی مورخ نے یہ بات نہیں لکھی ہے کہ سیدنا حضرت امام حسن مجتبی کے ساتھ صلح نامے کی جو شرائط طے ہوئی تھیں، جن پر باقاعدہ سائن ہوئے تھے، دستخط ہوئے تھے، ان کا لحاظ رکھا گیا نہیں رکھا گیا۔ ان میں سے اہم شرط جو آپ نے بیان کی وہ یہی ہے کہ میری زندگی تک جب آپ کا دور اقتدار ختم ہوگا، وصال ہو جائے گا آپ کا، حضرت امیر معاویہ کو حضرت امام حسن مجتبی نے فرمایا تو آپ کے بعد یہ خلافت جو ہے یہ ہماری طرف لوٹے گی، یہ ہمارا حق ہے اہل بیت اطہار کا، اور اگر اس وقت اللہ کے قضاء و قدر کے فیصلے کے مطابق میں دنیا میں نہیں، آپ ہیں، تو پھر آپ جاتے ہوئے میرے بھائی کو واپس لوٹائیں گے۔ یہ اہم جو ہے نا شرط تھی، لیکن اس پر نہیں ہوا۔ اگر اس پر ہوتا تو پھر اختلاف ہی نہیں ہوتا، جھگڑے باقی جو ہیں وہ تو باقی جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں وہ اہل بیت کو دیکھیں گے۔ اگر اہل بیت نے کسی کے ساتھ صلح کی ہے تو کس کی مجال ہے کہ اس صلح کے ہوتے ہوئے ہم کہہ دیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے۔ یہ جو انکار کرتے وہ خارجی ہیں، جنہوں نے انکار کیا وہ خود امام حسن مجتبی علیہ السلام کے صلح کرنے پر بھی جن کو اعتراض تھا وہ تو خارجی تھے، انہوں نے گستاخی کے الفاظ کہے، گستاخی کی، امام حسن مجتبی علیہ السلام کے نیچے سے ان کا مسلح کھینچ ڈالا اور نیزے سے امام کو تکلیف پہنچائی، اور نعوذ باللہ یہ آج کل جیسے خارجی مولوی جو ہے کفر کے فتوے دینے سے گھبراتے نہیں
کسی نے کفر کا بھی فتویٰ دیا، یا مذل المؤمنین کفرتا، کہہ کر کہا، یہ کہا کہ وَلَقَدْ كَفَرْتَ یا ابن علی، اے علی کے فرزند تم نے نعوذ باللہ کفر کیا، کہ تم نے ایسے کے ساتھ بیعت کر لی۔ دیکھو نا، وہ شخص جو خارجی تھا تو معاویہ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا تھا کہ ان کے ساتھ صلح بھی کی جائے، لیکن امت مسلمہ میں آج جیسے ہم بیٹھے ہیں تفرقوں سے بچانے کے لیے، خون خرابے سے روکنے کے لیے، آخری مرحلے میں امام حسن نے صلح کے اوپر ترجیح دی، اور ہم اس صلح کو مانتے ہیں۔ ہم کون ہیں کہ جو انکار کریں؟ لیکن صلح کی پابندی اگر کوئی نہیں کرتا ہے، عام جو مناسبات اور جو معاملات ہیں دنیا کے، اگر کوئی کافر بھی صلح کرنے کے بعد معاہدے کو توڑتا ہے تو وہ قابل تعریف تو کم از کم نہیں ہوتا نا۔ آپ مذمت نہ کریں لیکن کم از کم قابل تعریف تو نہ کریں نا۔ اس کی وکالت تو 1400 صدیوں کے بعد اس طرح نہ کریں نا کہ آج امت مسلمہ میں صرف اس کی خاطر جو ہے وہ امت مسلمہ میں ایک تفرقہ کا ماحول بن جائے۔ اب دیکھیں، معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے وہ لوگ، منافق، کافر، مشرک، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا اور معاہدہ توڑا، تو قرآن نے کہا کہ قاتل المشرکی۔ اب یہ ہر مشرک کے لیے نہیں ہے، بالکل، جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، معاہدہ توڑا، ان کے لیے قاتل المشرکی۔ جی ہاں، بالکل۔ اب چلے آگے بڑھتے ہیں۔